بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی محمد آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے میں کئی واقعات ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے بھی ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جن کو اللہ پاک نے بولنے کا ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں صحابہ و اہل بیت پہ تو دل کرتا ہے کہ ان کی گفتگو سنتے رہیں۔ تو میری مراد عالم بعمل حضرت مولانا مفتی عثمان علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سب سے پہلے حضرت کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ تو آپ سے مختصراً سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور صحابہ و اہل بیت کی شان مختصر انداز میں ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، اور آج محرم کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو سسر رسول ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں ان کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی سیدہ ام کلثوم حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی، اور آپ کی عظمت، آپ کی ہیبت، آپ کا جلال، آپ کا رعب ایک بے مثال تھا۔ عدل و انصاف ایک آپ کی امتیازی خصوصیت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلے شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں خود حضرت عمر کا محل دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے عمر، جب تک تم موجود ہو فتنے تم مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دروازہ کہ جو فتنوں کے بند پر باندھا گیا ہے، اس کا تالا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، یعنی عمر جو بولتا ہے وہ حق ہی بولتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ اگر زمین پر درہ ماریں تو زلزلہ تھم جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ اگر یہ آواز پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر دریا کو خط لکھیں تو دریا چل پڑتا ہے، اور اگر حضرت تمیم داری کو حکم دے کہ آگ کو مدینہ سے باہر دھکیل دو تو وہ رومال سے آگ کو مدینہ سے باہر دھکیل دیتے ہیں۔ پوری جو کائنات بنی ہے وہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان عناصر اربعہ سے بنی ہے، اور ان چاروں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
کہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ خدا سے خود مانگا تھا اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی تھی پھر مرد قلندر نے۔ عرب کے مرد حر نے، عظیمت کے سکندر نے، جس کے حکم کو مانا تھا دریاؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اور دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل بو لہب ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں بتلا دو بھکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، اور جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور خالی ہے تیرا دل ادب اور شرم و حیا سے، ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے، اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا تھا محمد نے خدا سے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور پوری کائنات کے اندر دنیا میں اصحاب رسول کو، اہل بیت پیغمبر کو جو عظمتیں ملی، شان، رفعت اور مقام ملا، اس کی وجہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نواسے رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی نسبت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 10 محرم الحرام ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک شعر ان کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، اور ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور خوف کیا ہو ہمیں یزیدیت سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 1,44,000 کم بیش صحابہ، اسی طرح آپ کے اہل بیت پیغمبر، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی انہی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں جناب محترم قاری محمد آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اہم عنوان پر گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اخلاص کے ساتھ مزید دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت مولانا عثمان علی صاحب فاروق و حسین پہ مدلل اور بڑی زبردست گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔